اگے اعلان ہویا سی بچی الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام پڑھ لیجئے گا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین نہایتی معزز و محتشم محترم شہزاد احمد شیرازی صاحب نقیب محفل اور دیگر معزز و محتشم مہمانان گرامی قدر اور معزز و محتشم سامعین کرام، رب تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے اور حضور علیہ السلام کے نعلین پاک کے توسل سے آج ہم اس عظیم الشان محفل پاک جو کہ بسلسلہ سالانہ عرس مبارک حضرت علامہ مولانا صوفی غلام فرید صابری چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انعقاد پذیر ہے۔ رب تعالیٰ جملہ اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی اس تقریب کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ اللہ کے ولی کے شان کے عنوان سے آج کے دور میں نوجوان طبقے کو اللہ کے ولیوں سے دور رکھا جاتا ہے اور یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں تھیں، سائنس کا دور ہے، ہر کوئی سمجھ رکھتا ہے، تو لہٰذا بس اس وقت لوگوں کو علم نہیں تھا تو وہ پیران نظام کی بیعت بھی کرتے تھے، انہیں مانتے بھی تھے، تو لہٰذا وہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے، اب تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اللہ رب العزت قرآن میں بھی اپنے ولیوں کی شانیں بھی بیان کرتا ہے اور کرامات کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اب ہمارے دین کی بنیاد اور اساس تو قرآن ہے اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو میں مختصر وقت میں اللہ کی توفیق سے قرآن و حدیث سے بیان کروں گا کہ اللہ کے ولی کی صحبت کا کیا فائدہ۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ہو اللہ کا ولی، ہو اللہ کا ولی۔ اب سوال یہ کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ چہرہ اس کا دیکھو یاد خدا ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ چہرہ اس بندے کا دیکھو یاد اللہ ہے، خدا یاد آئے، دنیا بھول جائے
عمل دیکھو تو آخرت یاد آ جائے، تمہیں سمجھ لو یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اگر یہ نصیب نہ ہو تو پھر ظاہری شباہت چاہے جتنی مرضی اسلام کے مطابق ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور جس کا چہرہ دیکھیں تو اللہ یاد آئے، خدا یاد آئے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کی صحبت میں میں یاد آتا ہوں اور جن کی صحبت میں بیٹھ کے تم مجھے یاد کرتے ہو، دنیا کو بھول جاتے ہو۔ اللہ کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، فرمایا جب ایسا کوئی مل جائے کہ جس کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آئے، تو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، پھر اس کے در پہ جم کے بیٹھ جا، پھر اس کی صحبت میں جم کے بیٹھ جا۔ مولا وجہ کیا ہے؟ ان کی صحبت میں کیوں بیٹھے؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یہ ہر وقت اپنے رب کو پکارتے رہتے، اللہ اللہ کرتے رہتے، ان کا ہر قدم اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ بالغداۃ والعشی، صبح ہو یا شام ہو، یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کے بندے، اللہ کے ذاکر، ان کے در پہ جم کے بیٹھ جا۔ مولا وہ تو کرتے ہیں تمہیں یاد، وہ تو کرتے ہیں تیرا ذکر صبح شام، ہم چاہیں تو ہم کیا کریں؟ فرمایا جاؤ ان کے در پہ بیٹھ جاؤ۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کے چہرے سے اپنی نظر نہ ہٹانا، کیونکہ چہرہ ان کا دیکھو گے ذات خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، چہرہ ان کا واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یاد خدا آئے گا، کیونکہ ان کی زبان پہ ذکر خدا ہے، ان کے عمل میں رضائے خدا ہے، ان کا ہر قدم خدا کی رضا کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا ان کی صحبت میں بیٹھ، یہ کرتے ہیں اللہ اللہ۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، بس یوں ٹک ٹکی باندھ کے ان کا چہرہ تکتا رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کا چہرہ دیکھتا رہے، ان کی صحبت میں بیٹھ جا۔ اب چہرہ بندے کا ہے اور یاد اللہ ہے، کیوں؟ اب یہ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف قرآن کے بعد درجہ بخاری ہے، اب بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی، میں بندہ جب نفل کی کثرت کرتا ہے، بالغداۃ والعشی، صبح شام اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذاکر بنتا ہے، شب زندہ دار ہوتا ہے، رات کو سارے سو رہے ہوتے ہیں اور وہ رات کو اٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے دیدار میں تڑپتا ہے، اس کے دیدار کے شوق میں تڑپتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ فرمایا یہ حال جب ہو جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ بندے سے پیار کرتا ہے، رب بندے سے پیار کرتا ہے۔ اور میں تمہیں پتا ہے جب میں بندے سے پیار کرتا ہوں، جب وہ میرا محبوب بنتا ہے اور میں محب بنتا ہوں۔ اب یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، اولیاء اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے پاس جاؤ ہم کچھ نہیں دے سکتے، لکھا ہے، لیکن اس کو صحیح ہم سمجھ نہ سکے۔ ولایت دوہرا رشتہ ہے، کبھی بندہ محب ہوتا ہے، کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے، کبھی اللہ محب ہوتا ہے اور کبھی اللہ محبوب ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کا محب ہوتا ہے، اللہ سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، جب اس مقام پہ ہوتا ہے اور اللہ محبوب ہوتا ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، وہ عاجزی کے ساتھ کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ مقام محبیت پہ ہے، سارا اسی کا ہے، ہر شے اسی کی ہے۔ اور جب بندہ مقام محبوب پہ ہوتا ہے
اور اللہ محب ہوتا ہے تو اللہ کے پاس جاتے، اللہ کہتے وہ میرا محبوب ہے، ہر شے اس کے در پہ عطا کر دی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں کیا جب بات اللہ کیا بات، واہ واہ، محب ہو اور بندہ محبوب ہو، اللہ کہتا ہے سارے اختیار تو دے دیے اسے، اور جب بندہ محب ہو اللہ محبوب ہو، کیا بات تو ہے۔ عاجزی کا عالم یہ ہے، انکساری کا عالم یہ ہے، وہ کہتا ہے میں تو اس کا سب سے حقیر بندہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ ہم ندانوں نے سمجھا ان کے اس جملے سے پتہ نہیں دے ہی کچھ نہیں سکتے، ہائے ہائے، خبر نہیں کہ وہ مقام محبیت پہ ہے، واہ 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 واہ، مقام محبیت پہ ہے۔ اور میں جب میں پیار کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں پیار کرتا ہوں، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فرمایا میں پھر اس کے کان بنتا ہوں جس سے سنتا ہے، واہ واہ واہ، میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بنتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ ارے اب کان بندے کے ہیں، سننا اللہ کا ہے، آنکھیں بندے کی ہیں، تکنا اللہ کا ہے۔ ارے جب اس کی آنکھیں صرف میری اور جیسے آپ کی آنکھیں ہیں، جب وہ بندہ تھا، صرف بندہ تھا، اس وقت تو اس کی نظر کی حد تھی، اور جب بنا اس کا بندہ، اللہ، جب بندہ تھا، صرف بندہ تھا، عبد تھا، اس وقت تو اس کی اپنا دیکھنا تھا۔ جب بنا عبد ہوں، جب بنا اس کا بندہ، اب آنکھیں اس کی دیکھنا خدا کا، اب خدا کی حد کوئی نہیں۔ جب اللہ دیکھتا ہے اور یہ مقام دے دیتا ہے، اب آنکھیں بندے کی ہیں پر دیکھنے کی حد کوئی نہیں، دیکھنے کی حد، اب وہ قبر کے باہر ہو یا قبر کے اندر ہو، دیکھنا خدا کا ہے۔ واہ واہ واہ، اور جب آنکھیں ہی اللہ بن جائے تو اللہ کو فنا، تو پھر قبر میں آنکھیں کیسے فنا ہو گئی؟ بخاری کے لفظ ہیں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ کیا بات، وبصرہ الذی یبصر بہ، بیٹھا ہوں بخاری کی حدیث ہے۔ اب سنیے، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ جب عبد تھے اس وقت حال اور تھا، جب بنے عبد ہوں اس کے بندے پھر حال کیا تھا؟ یہ واقعہ ملتا ہے، اور واقعہ چونکہ ضمنی ہوتا ہے کتابوں میں ہے۔ آپ کے دربار سے آگے نا احمد پور سیال کا علاقہ ہے، 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ رات وہاں سے بارات گزر رہی تھی، یا رات اللہ اللہ کر رہے تھے، وہ رستہ بھول گئے، پیدل چلتے تھے، سفر ہوتا تھا، انہوں نے کہا یہ بابا یہاں کا رہنے والا لگتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے پاس چلے گئے، بابا ہم نے احمد پور جانا، احمد پور جانا، کدھر جانا ہے؟ احمد پور، احمد پور جانا، سلطان العارفین، عارفوں کے سلطان، عارف کے نہیں عارفوں کے سلطان۔ آپ فرماتے احمد پور جانا ہے تو آنکھیں بند کرو۔ یہ عبد اور عبد ہو کا فرق ہے، کیا بات، سبحان اللہ، اور اعتراض بھی تب ہوتا ہے جب ہم جیسے لوگ جو کچھ دیکھا نہیں وہ کرتے ہیں، جو عبد ہے اور عبد ہو بنتے ہیں، پھر وہ کتابیں یہ علم سے بہت آگے گزر جاتے ہیں۔ اور بھئی سارا کو نظر آندہ ہوئے تو سوال تھوڑا، سوال تو تب ہے جب پردے۔ حضرت سلطان باہو کے پاس گئے، کہتے بابا احمد پور جانا ہے، آنکھیں بند کرو۔ کہتے عجیب بات ہے، رستہ دیکھنے کے لیے آنکھ کھلی ہونی چاہیے، بابا آنکھیں بند کروا رہا ہے۔ وہ کوئی سمجھدار سیانا بابا تھا، اس نے کہا بند کر لو، آنکھیں بند کی۔ کچھ وقت کے بعد آپ نے فرمایا آنکھیں کھولو۔ جب آنکھیں کھولی تو آنکھوں کے سامنے گنبد خضرا تھا، واہ 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 واہ، سبحان سارے پردے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا بابا ہم نے تو احمد پور سیال جانا تھا، آپ ہمیں مدینے لے آئے۔ آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم ہے، جب سے آنکھ کھولی ہے اسی احمد کو جانتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے در پہ کوئی بھی آئے پتہ اس احمد کا دیتے ہیں، ان کا رستہ دکھاتے ہیں،
ان کے در پہ لے آتے تو جب آنکھیں خدا بن جائے، دیکھنا خدا کا ہو، پھر یہاں جنگ کی سرزمین پہ بیٹھ کے بھی پردے ہٹا کے مدینہ دکھاتے ہیں۔ فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، پاؤں بنتا ہوں جس سے چلتا۔ اب سنیے، یہی وجہ ہے کہ اس کا چہرہ دیکھنے سے اذا رؤوا ذکر اللہ، یاد کون آتا ہے؟ اللہ۔ یاد کون آتا ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ اب دیکھیں قیامت کے دن ہمیں کیا فائدہ ہے۔ اب یہ بھی حدیث، بس 2 حدیث مبارکہ، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا، میرا پیغام چلا گیا ہے۔ اب دیکھیے قیامت کے دن کیا فائدہ ہوگا اور ان کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا، بے شک اللہ کے بندوں میں سے، اللہ کے بندے، عبدہ، اس کے بندے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ کے بندوں میں سے، آقا نے فرمایا قیامت کے دن ایسا مقام و مرتبہ اللہ دے گا، یغبطہم الانبیاء والشہداء بمکانہم من اللہ، ان کا وہ مقام دیکھ کے نا قیامت کے دن انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ رشک کا کیا معنی ہے؟ واہ واہ کریں گے، واہ واہ کریں گے، ان کا مقام دیکھیں گے، واہ واہ، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء اور شہداء بمکانہم من اللہ، قیامت کے دن جو مرتبہ دے گا اس میں رشک کریں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مقام کن کا اور کیسے لوگوں کا ہوگا اور کیا مقام ہوگا؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نور، وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ بھئی ہے قیامت، حساب کتاب کا دن ہے، وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ وَإِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُور، چہرے بھی نورانی، وَإِنَّ ثِيَابَهُمْ لَنُور، ان کے کپڑے بھی نورانی، لباس بھی نورانی۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ کے ولی لوگ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی، اللہ اس طرح عزتوں سے نوازے گا۔ ارے قیامت کے دن تو حساب و کتاب کا ہے، تو یہ کیا؟ اصل میں قیامت یہ ہے کہ جنہیں سمجھ نہ آئی، اللہ انہیں دکھانے کے لیے قیامت برپا کر رہا ہے کہ میرے ولیوں کا مقام دیکھو کیا ہے۔ اب رب تعالیٰ کہے گا اٹھو جاؤ میری جنت میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ رب کہے گا کیا وجہ ہے؟ بھئی میری جنت میں کوئی کمی ہے کسی شے کی، یا کوئی اور طلب ہے تمہاری، کیوں نہیں جا رہے؟ اب یہ جو لفظ ہیں کہ بلا یہ بخاری شریف کے ہیں، اللہ کے ولی کا فائدہ کیا ہے؟ سنیے، اس جہاں میں کہ بندہ گناہوں سے بچتا، آخرت میں کیا فائدہ ہے؟ اللہ کہے گا جنت میں جاؤ، عرض کر کے مولا ہم نے جنت میں نہیں جانا، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں جا رہے؟ عرض کریں گے مولا ہمارے کچھ سنگی، واہ واہ، ہم سے محبت کرنے والے سبحان اللہ، سبحان چل رہے ہیں اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ اللہ۔ کانو یصلون معنا ویحجون معنا ویصومون معنا، مولا کل دنیا میں کبھی ہمارے ساتھ آ کر نماز پڑھتے تھے، ہماری صحبت میں بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، ہمارے ساتھ انہوں نے روزے رکھے، ہماری صحبت میں بیٹھے، یہ کیسی وفا ہے کہ جنت میں چلے جائیں اور جہنم میں جلتے رہے؟ اللہ۔ اچھا اللہ کیا کہے گا؟ اللہ یہ نہیں کہے گا جاؤ مجھے پتا ہے، اللہ تو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، مجھے پتا ہے میں نکال کے بیچ دیتا ہوں، نہیں، اللہ کہے گا عرفتم، جانتے ہو، پہچان ہے؟ عرض کریں گے مولا کیسے نہ جانے، ہم جانتے ہیں، ان کے چہرے بھی یاد ہیں، ان کے نام بھی یاد ہیں، خبر ہے ان کی۔ اللہ کہے گا جاؤ خود نکال کے لاؤ۔ اچھا پروٹوکول تو یہ تھا، اللہ کہتا کہ چلے جاؤ، فرشتوں کو کہتا ہے نکال کے لے جاؤ، پروٹوکول تو یہی بنتا ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں خود نکال کے لاؤ، اگر جانتے ہو خود نکال کے لاؤ۔ یہ خود کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ میں اس لیے کہ وہاں بہت سارے ہوں گے، جنہوں نے نہیں بھی مانا وہ بھی ہوں گے، بھی سارے ہی ہوں گے نا، ہم تو پیغام محبت دینے والے ہیں، ہم تو تربیت کرنے والے ہیں کہ آج آنکھ کھلی ہے تو ہمیں دل کی آنکھ بھی کھول لینی چاہیے۔ فرمایا جنہوں نے نہیں بھی مانا اللہ کے ولی کی گستاخی کرتے رہے،
وہ بھی وہاں پہ ہوں گے. فرمایا اگر ویسے فرشتے نکال کے جنت میں لے جاتے تو وہ کہتے کہ شاید اللہ کو رحم آ گیا, کوئی نیکی کام آ گئی, اس لیے چلے گئے. فرمایا نہیں, خود جاؤ, خود نکال کے لاؤ, تاکہ وہاں سب کو خبر ہو کہ پیر آیا تھا, مرید کو بچا کے لے کے گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیر آیا تھا, مرشد آیا تھا, اور مرشد کی صحبت کا کیا بات ہے, کیا بات, کیا اثر ہے, کیا فائدہ ہے. فرمایا جائیں گے اور نکال کے لے جائیں گے. اللہ اکبر. اے امام الانبیاء کے غلاموں, اپنے نوجوانوں کو اور اپنے اولادوں کو, اپنے دوستوں کو کسی ایسے اللہ کے ولی کے جس کا چہرہ دیکھیں تو اللہ یاد آئے, اس کی صحبت میں ضرور لے کے جائیں. ارے سادہ سی بات ہے, سورۃ الکہف ہے, بنی اسرائیل کے ولیوں کی صحبت میں کتا بیٹھ جائے, آئے ہے, واہ واہ, اللہ اسے معلوم نہیں کرتا. کیا بات. تو یہ غلام اگر ولی کی صحبت میں بیٹھے تو اللہ کوئی فائدہ نہیں دے گا, لیکن ہو اللہ کا ولی, یہ ذہن میں رکھنا, ہو اللہ کا ولی. اور اللہ کے ولی کے میں نے پہلے بتا دی, یہ بات پلے باندھ لیں کہ وہاں جائیں تو اللہ سے رشتہ مضبوط ہو. یہ نہ ہو کہ وہاں جا کے بھی دنیا ہی یاد آئے. صحیح صحیح. اگر وہاں جا کے بھی دنیا ہی یاد آنی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. فائدہ یہ ہے کہ ایسے بندے کی صحبت میں بیٹھے کہ ہمیں خدا یاد رہے. رب تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کے ولیوں کی, خالص اللہ کے ولیوں کی صحبت عطا فرمائے. رب تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.